محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ یہ جو اوابین کے نفل ہیں، یہ جتنے بھی نوافل ہیں، یہ ان کا پڑھنا یہ باعث رحمت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہم بیٹھے تھے تو کہیں بحث چل رہی تھی۔ ایک تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ بیچارہ خاموش ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بولا جا رہا ہوتا ہے، وہ نئی نئی تھیوریاں لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ نوافل اور خاص طور پہ یہ جو اشراق کی نماز، چاش کی نماز اور تہجد کی نماز، یہ کہتے ہیں یہ کیا، یہ تو مولویوں نے بنا دی ہیں، اور اس زمانے میں ٹائم بہت ہوتا تھا اور لوگوں کے پاس وقت بہت ہوتا تھا، تو اس لیے وہ بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا تھا تو نمازیں ہی پڑھتے رہتے تھے۔ تو آج جو ہے وہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب وقت ہی نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے یہ نوافل پڑھنے کی؟ تو نوافل ہیں، نوافل کا مطلب ہی زائد نماز ہوتا ہے۔ تو وہ اچھا، پہلے تو میں ایک چیز کی گزارش کروں آپ حضرات سے، جو بڑی اہم بات ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ نماز دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ جماعت سے پڑھیں بہت اچھی بات ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ان ملکوں کے اندر مسجدیں قریب نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں دور دور تک مسجد نہیں ہوتی، اور اسلام تو ہے نہیں یہاں پہ، تو ایشوز ہیں کافی۔ تو آپ کہیں پہ بھی ہیں، نماز کا وقت ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو فرض ہے۔ اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی فرض۔ یہ تو کسی بھی صورت کے اندر اس کے اندر کیا ہے، کوئی معافی نہیں ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں۔ اگر مسافر ہیں تو قصر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی آ جاتے ہیں سنتوں کی طرف۔ اب سنتیں جو ہیں، اب یہ سنتیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو سنتیں پڑھیں، اور سنت مؤکدہ کی تاکید زیادہ آئی ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیں جو لوگ بیزی ہیں، بہت بیزی ہیں، اور جن کے پاس ٹائم کی قلت ہے، بہت مصروف ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے کہ ہم صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بالکل بہت اچھی بات ہے، آپ فرض نماز پڑھیں اور کوئی ایشو نہیں ہے، آپ فرض پڑھ لیں۔ اور جب آپ کے پاس وقت ہو، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھیں، سنت مؤکدہ پڑھیں۔ اور زیادہ اگر وقت ہے تو آپ سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھ لیں۔ اور وقت ہے، آپ کبھی ماشاءاللہ فارغ ہیں، چھٹیاں ہیں، کوئی چھٹی کا دن ہے، کوئی فارغ ہیں، تو آپ یہ نوافل پڑھنا چاہیں تو آپ نوافل بھی پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات تو ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کون کہتا ہے کہ یہ پڑھنا فرض ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز پڑھنا تو نفل ہے، آپ پڑھتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھیں، کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ پابندی لگائی آپ کے اوپر کہ آپ پڑھیں؟ اشراق کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے، آپ نے جاب پہ جانا ہے، آپ نے کام پہ جانا ہے، آپ راستے میں ہیں تو نہیں پڑھیں، کس نے کہا آپ کو پڑھیں؟ تو اسی طرح سے عشاء کی نماز ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ پھر اوابین کی نماز ہے۔ دیکھیں یہ جو ساری نمازیں ہیں، ان نمازوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان نمازوں کی۔ اچھا، اور یہ جب حکم ہے نا تو یہ ہر آدمی کی عمر کے مطابق ہوگا، اس کی حالات کے مطابق ہوگا، اس کے وقت کے مطابق ہوگا نا، کہ بھئی اگر ایک شخص ہے جو اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ جس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، جو اپنی جو ذمہ داریاں تھیں، جو اس کی رسپانسبلٹیز تھیں، یعنی بچوں کی، شادی کی اور اس کی وہ ساری وہ پوری کر چکا ہے، اب اس کے پاس ٹائم ہے تو بالکل اس کو پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اگر اس کے پاس صحت ہے، ٹائم ہے تو بالکل پڑھے،
اور اس کو پھر پڑھنا بھی چاہیے، بغیر کسی ریزن کے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کنفیوز کرتے ہیں، دیکھو یہ مولوی کہتے ہیں جی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھو، اور کون پڑھتا ہے جی عشاء کی 17 رکعتیں، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھے ہی نہ۔ تو بھائی کس نے کہا؟ وہ تو چلیں، آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جو ہے سمجھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ تو آپ 4 رکعت عشاء کے پڑھ لیں، 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں بس، اور اس کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا جا رہا۔ ہاں جن کے پاس وقت ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے فوائد بہت ہیں، اور اس کے دیکھیں سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ فرض کے اندر اگر کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی کمی پیشی، تو اللہ سنت موقدہ کے ذریعے سے پوری کرے۔ سنت موقدہ میں رہ جائے گی تو سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ میں رہ جائے تو نفل کے ذریعے سے، اور پھر ان نوافل سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ آپ کے جاب آورز ہیں 8 گھنٹے، آپ 8.5 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کی چھٹی ہو رہی ہے 5 بجے، لیکن آپ 5:30 بجے چھٹی کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ نے اور کام کر لیا، تو آپ کا جو باس ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ اس آدھے گھنٹے سے کتنا خوش ہوگا نا، اس کے دل کے اندر آپ کی قدر و اہمیت بیٹھے گی، عزت بیٹھے گی۔ اگر کل کو اس کو کسی کو جاب سے نکالنا ہوگا نا، اس کے پاس جب آپشن ہوگا تو وہ آپ کو نہیں نکالے گا، اس کو نکالے گا، دوسرے آدمی کو، آپ کو نہیں، وہ آپ کو رکھ لے گا، اور آپ کی وہ قدر کرے گا، اس کے اگر وہ بولے گا نہیں لیکن کرے گا ضرور، کہے گا یار یہ بندہ دیکھو یہ ایکسٹرا کام کرتا ہے، تو قدر و اہمیت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب آدمی نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور دنیا اور مافیہ، یعنی اوابین کی فضیلت کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے اس سب سے افضل ہے، یعنی اتنا ثواب اللہ دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو ان کو یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ دیکھو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں بالکل ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ یہ جو ہماری جو روایات ہیں نا، یہ ان کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر کل کو تو آپ کہہ دیں گے کہ یار یہ نماز بھی جو ہے وقت کا ضیاع ہے، اس کی وجہ سے بھی بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔